قرآن پاک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹیاں بیان کی ہیں، قرآن پاک میں بیان کی ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ میں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں، ان میں سے 2.5 ہو رہی ہے، 1.5 نہیں ہو رہی۔ 4 ڈیوٹیاں بیان ہوئی، 2 ہو رہی ہے، 1 آدھی پچلی ہے اور 1 نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے قرآن پاک آپ کو دیا ہے لوگوں کو وقفے وقفے سے سناتے رہیں۔ کس لیے دیا ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، لوگوں کو وقفے وقفے سے یہ سناتے رہیں۔ یہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے، ابھی فارغ میں ہے، پوری دنیا میں بھی ہر مقصد جو ہوگا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، لوگوں کو قرآن پاک سنانے کا یہ عمل پوری دنیا میں ہو رہا نہیں ہو رہا۔ رمضان میں تو بہار ہی الگ ہوتی ہے۔ کوئی ابھی گجرات میں رات بیان سے مر گیا، گجرانوالہ شہر بائی پاس کے اندر، کوئی صاحب ہمت کرے یہ شمار کرے کہ اس سال رمضان میں گجرانوالہ شہر میں بائی پاس کے اندر کتنے حافظوں نے قرآن سنایا ہے۔ شمار کر لیں کتنوں نے نفلوں میں سنایا ہے، کتنوں نے تراویح میں سنایا ہے، کیلکولیٹ کرے گا۔ اور پوری دنیا پڑی ہے، یہ کوئی خیر ہے گجرات میں آپ گئے ہیں یار، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو یہ بات تو ہو رہی ہے، اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وقفے وقفے سے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے؟ دوسری بات لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ کے بھی سنائیں، مطلب بھی سمجھائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سمجھانا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کا مطلب کیا ہے، یہ بیان کرنا لوگوں کو سمجھانا کیا ہے آپ کی ڈیوٹی۔ نے سمجھا یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ جمعہ کی تقریر بعض درس میں کیا ہوتا ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ علماء کرام جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر کیا سمجھاتے ہیں؟ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی کیا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تیسرا کام جو ہمارا تھا یہ یعلمہم الکتاب، اس کی باقاعدہ تعلیم بھی ہے۔ ایک ہے بیان، ایک ہے تعلیم۔ بیان کا دائرہ الگ ہے، تعلیم کا دائرہ الگ ہے۔ بیان یہ ہے کہ قرآن پاک کو جیسے میں سمجھا ہوں ویسے بیان کر دوں، اور تعلیم کا معنی کہ آپ کو پڑھاؤں تاکہ آپ قرآن پاک پڑھ کے خود سمجھیں۔ کلاس کا باقاعدہ، اور ہمارے لیے تو 2 چیزیں ضروری ہیں۔ عربوں کے لیے صرف قرآن پاک کی تعلیم کافی تھی، ہمارے لیے عربی کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ہم انگریزی کی کوئی کتاب انگریزی پڑھے بغیر پڑھ لیں گے، قرآن پاک بھی عربی پڑھے بغیر نہیں پڑھ لیں، تعلیم نہیں ہوگی۔ تعلیم کا دائرہ یہ ہے کہ باقاعدہ کلاس ہو، باقاعدہ تعلیم ہو، باقاعدہ وہ خود ترجمہ کر سکے۔ بیان میں تو میں ترجمہ کرتا ہوں، تعلیم میں وہ ترجمہ کر سکے، اتنی تعلیم ہو اس کو خود ترجمہ کر سکے۔ یہ تعلیم کا دائرہ یہ کہیں ہو رہا ہے اور اکثر نہیں ہو رہا۔ میری بات پھر توجہ فرمائیں، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بھی تقریباً ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یعلمہم الکتاب بعض جگہ ہو رہا ہے، اکثر جگہ قرآن پاک کے ترجمے کی کلاس، عربی کی کلاس اکثر جگہ
نہیں، یہ خلا ہے۔ اور چوتھی بات، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس قرآن پاک کے محلہ کے اللہ نے حضور کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن لوگوں کے معاملات قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ کہا ہو رہا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہ حضور کی ڈیوٹی ہے جناب، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے تنازعات، لوگوں کے جھگڑے قرآن پاک کے مطابق آپ فیصلے کریں۔ یہ ہو رہا ہے۔ کیا ایک سوال آئے گا، یہ تو ریاستوں کا کام ہے، ریاستیں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے مانتا ہوں، سارے فیصلے ریاستیں کرتی ہیں یا پنچایتیں بھی کرتی ہیں؟ سارے معاملات ریاستی عدالتیں طے کرتی ہیں یا بعض کمیٹیاں بھی کرتی ہیں؟ سارے جھگڑے عدالتیں نمٹاتی ہیں یا سالت بھی نمٹاتے ہیں؟ برادریاں بھی فیصلے کرتی ہیں نہیں کرتی؟ برادریاں کچھ فیصلے کرتی ہیں نہیں کرتی؟ خاندان اپنے طور پر کچھ فیصلے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ مارکیٹ کمیٹی اپنے طور پر کچھ فیصلے کرتی ہیں نہیں کرتی؟ سالس اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاؤنسلنگ۔ میں اصحاب علم کو دعوت دوں گا، چیک کریں پوری دنیا میں، امریکہ سمیت، عدالتی کام زیادہ ہے یا کاؤنسلنگ کا کام زیادہ ہے؟ عدالتی کام کا دائرہ بڑا ہے یا کاؤنسلنگ کا بڑا ہے؟ عجیب بات ہے یار۔ میں نے امریکہ میں بہت گھوما پھرا، بڑا آوارہ گرد آدمی ہوں۔ میں نے امریکہ میں، اٹلانٹا میں، شکاگو میں، نیو یارک میں شریعہ بورڈ کے نام سے کونسلنگ کے ادارے مسلمانوں کے دیکھے ہیں جو امریکی دستور کی اپروول کے ساتھ مسلمانوں کے تنازعات شریعت کے مطابق طے کرتے ہیں۔ میں شریک ہوا ہوں، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے۔ جنوبی افریقہ میں نے دیکھا ہے مسلم جوڈیشل کونسل کے نام سے ملک دستور کی اپروول کے ساتھ مسلمانوں کے تنازعات مسلمان علماء شریعت کے مطابق کرتے ہیں، سپریم کورٹ بھی تسلیم کرتا ہے۔ کونسلنگ کا کام کہاں نہیں ہوتا؟ اگر ہم یہ کونسلنگ کے کام جو پرائیویٹ ہے، دنیا کے کسی ملک کا کوئی دستور رکاوٹ نہیں یہ ہے، ہمارے یہاں تو عدالتیں مقدمات میں جج بھی فیصلے کی تاریخ سنانے سے پہلے کہتے ہیں یار آپس میں نمٹ لو یار، ہم پھر سنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے خود کہتے ہیں میں نے کہیں فیصلہ لو، اب آپس میں نمٹو، تو نہیں نمٹ سکے پھر فیصلہ کریں گے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پنچایت کے ذریعے، مارکیٹ کمیٹیوں کے ذریعے، برادری کے ذریعے، کونسلنگ کے ذریعے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ بھی اگر ہم لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کے دائرے میں نہ لا سکے تو پھر جب حکومتوں کا زیادہ ہوگا تو ہمارا زیادہ سارے کام حکومتوں کے کھاتے میں ڈال کر آرام سے بیٹھا جائے۔ تو میں نے گزارش کی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، چلو سرکاری ریاستی فوجداری مقدمات نہیں چھوڑیں، عدالتوں میں چھوڑیں، لیکن جن معاملات میں ہم کونسلنگ کے دائرے میں اپنے فیصلے نیچے کر سکتے ہیں، وہ فیصلے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، اور اس میں مسجد کو کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل میری کمپین یہ ہے کہ بھائی ہم تقنا والناس بھی کر رہے ہیں، تبین الناس بھی کر رہے ہیں، عالم محمد کتاب کو بھی مکمل کر دیں، اور لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کو بھی کونسلنگ کا نظام بھی سنبھال لیں۔ اگر میں بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں، اگر ہم کونسلنگ کا نظام مسجد اپنے علاقے میں کونسلنگ کا سسٹم سنبھال لے، ہمارے 80% مقدمات خود